اپنی پوری عمر قرآنی فلسفہ انقلاب اور منہج نبوی کے بیان کرتے ہوئے گزاری ہے. آپ کو پاکستان میں انقلاب برپا کرنے کے لیے کتنے ساتھیوں کی ضرورت ہے، اور آپ آج تک سوائے آڈیٹوریم اور بڑی بڑی ہوٹلوں کے عوامی جلسے کیوں نہیں منعقد کرتے ہیں؟ یہ آپ کا سوال جو ہے بہت صحیح ہے. عوامی جلسہ منعقد کرنے کے لیے آپ کو اندازہ ہے کہ آج کل کتنا پیسہ چاہیے؟ آپ کے ہاں یہ باتیں لوگوں کی زبانوں پر ہیں. 80 لاکھ روپے ایک ایک ریلی کے اوپر خرچ ہوتا ہے. کہاں سے آئیں گے؟ یا تو یہ ہے کہ آپ نے بھی کوئی اسی طرح کا چلتا ہوا نعرہ دے کر اور لوگوں کی اتنی بھیڑ جمع کر لی ہو، اور اس بھیڑ کا جو ہے وہ پیسہ چندہ آ رہا ہو. یہ تو سب سے زیادہ پاک ذریعہ ہوگا. باقی اور کون کون سے ناپاک ذریعے ہیں ان کے آنے کے، میں اس کا صرف مجموعی حوالہ دے رہا ہوں. باقی اور میں یقین کے ساتھ تو کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. سوال یہ ہے کہ ہمیں پہلے ایک نیوکلیس تیار کرنا ہے. وہ کارکنوں کا ایک نیوکلیس جو ہمیں ملے، اور وہ بھی ہم، ظاہر بات ہے کہ جب تک کسی انقلابی جماعت کے لیے وہ نیوکلیس پڑھے لکھے لوگوں کا نہ ہو، عوام میں جا کر جذباتی طور پر نعرہ لگانا، یہ ایک سٹیج آتی ہے انقلابی جماعت کے اندر بھی جبکہ کوئی اقدام کرنا ہو، جو میں نے 6 مراحل بیان کیے ہیں. جب اقدام کرنا ہو، میدان میں آنا ہو، تو عوام کو بھی ساتھ لینا ہوگا. لیکن اس سے پہلے ایک ریڑھ کی ہڈی جس طرح ہوتی ہے، ایسی ایک مضبوط جماعت کا وجود میں آنا ضروری ہے، جو اس عوامی مرحلے پر کنٹرول کر سکے، جو ضمانت دے سکے کہ ہم اگر سڑکوں پر آئیں گے تو توڑ پھوڑ نہیں ہوگی، ہم اگر سڑکوں پر آئیں گے تو ڈسپلن ہو کر آئیں گے، پوری ذمہ داری لے کر آئیں گے. یہ کام جب تک کہ ایک جماعت ایسی تیار نہ ہو جائے ان لوگوں کی کہ جو اس فلسفے کو بھی صحیح طور پر جانتے ہوں، جس کے لیے کہ وہ کھڑے ہوئے، ان کی آئیڈیالوجی بالکل کلیئر ہو، وہ میتھڈالوجی اور طریقہ کار کو بھی جانتے ہوں، تو یہ سٹیج ہے جس میں سے کہ ابھی ہم گزر رہے ہیں. جب تک کہ ایک ایسی معتدب ساتھیوں کی جماعت وجود میں نہیں آتی، ابھی عوامی جلسے منعقد کرنے کا ہمارا مرحلہ نہیں ہے. البتہ یہ صحیح ہے کہ جب یہ پہلی سٹیج جو ہے انیشل وہ دور ہوگی تو پھر ہم میدان میں آئیں گے، اور پھر یہی لوگ ہوں گے. ایک ہی شخص تو جا کر نہیں جلسے کر سکتا. انہی میں وہ لوگ ہوں گے کہ جو جائیں گے اور میدان میں جا کر کارنر میٹنگز بھی کریں گے اور دیہات میں بھی جائیں گے اور بات کریں گے. لیکن پہلے وہ جمعیت تیار تو ہو. یہ ہے وہ سب سے مشکل کام، سب سے کٹھن کام، اس لیے کہ لوگ آمادہ نہیں ہوتے. آپ کو دعائیں دے کر ٹرکھا دیں گے، آپ کی تعریف کر کے سمجھیں گے کہ بس حق ادا کر دیا. آپ کے دست و بازو بننے کے لیے تیار ہونا، اس میں چونکہ کسر نفسی ہے، اپنی انانیت کو قربان کرنا پڑتا ہے، لہذا اس کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے. جب تک وہ نہیں ہوگا اگلا مرحلہ جو ہے اس کی طرف ہم پیش قدمی نہیں کریں گے. اپنا تن من دھن اپنا لگا کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں گے.